تو لشکروں کا خدا ہے، تیرے لشکر ہیں ہماری حفاظت کے لیے، تیرے لشکر ہیں ہمارے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے، تو ہے لشکروں کا خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا باپ بیٹے پاک روح کے لیے زودہ تالیاں، خداوند کے کلام کے لیے زودہ تالیاں۔ آمین۔ تو ہم ایک آیت گائیں گے، پلیز تشریف رکھیں۔ یہ کلام کا حصہ ہے جو آج خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، وہ ہے خداوند کا فضل۔ کیا ہے؟ خداوند کا فضل اور بادشاہ کی شکست۔ خداوند کا فضل اور بادشاہ کی شکست، خداوند کا فضل اور بادشاہ کی ہار، شکست۔ تو ہم گیت گائیں گے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے، کیونکہ ہمارا مضمون ہے خداوند کا فضل۔ اور ایک آیت گائیں گے، سب مل کر تالیوں کے ساتھ گائیں گے تاکہ ہم اپنے مضمون پر رہیں اور خداوند کے کلام کو سیکھیں اور خداوند کا کلام بہت سارا کام کرے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ زوردار تالیوں کے ساتھ۔ خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، پرانے عہد نامہ میں سے دانییل کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت۔ دانییل کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور ہمارا مضمون ہے جس پر ہم سیکھیں گے خداوند کا فضل اور بادشاہ کی شکست۔ خداوند کا فضل اور بادشاہ کی
شکست. تو تلاوت کریں گے، غور سے خداوند کا کلام سنیں. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. ہم دعا کریں گے. خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں. میرے زندہ خدا، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. تیرا کلام ہمارے پورے جسم کی صحت ہے. تیرا کلام خاندانوں کو بحال کرتا ہے. تیرا کلام ہماری زندگی ہے، ہماری قوت ہے، ہماری شفا ہے. اے خداوند کے فرشتوں، تم جو خداوند کی آواز کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہو، آج خداوند کے ہزاروں فرشتے اس حال میں آئیں. خداوند تیرا کلام ہمارے بدن کی شفا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. چور کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں تاکہ کلام کا جو بیج بویا جائے اسے چرانے نہ پائے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا آسمان کھلا رہے، تیرا تخت یہاں پہ لگا رہے اور تو چلتے پھرتے نظر آنا. یسوع کے نام میں آمین. آمین. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. بہت خوبصورت مضمون جو دانییل کے صحیفہ میں سے لیا گیا کہ خداوند کا فضل اور بادشاہ کی شکست. یہ جوان، ہم خداوند کے کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ بے عیب جوان، اس کی یہ خوبصورتی تھی کہ یہ بے عیب تھا. یہ دیکھنے میں خوبصورت تھا، سرخ رنگ کا تھا اور حکمت سے معمور تھا اور دانشور تھا. جب قصر میں کھڑے رہنے کے لیے بادشاہ کے حضور چناؤ کیا گیا تو ان کو شاہی کھانے دیے جانے تھے. کن کو شاہی کھانا کھلایا جائے، میں دی جائے. اور دانییل، صدرک، میثق اور عبدنجو کی یہ ریکویسٹ اور منت تھی کہ ہمیں شاہی کھانا نہ دیا جائے، ہمیں میں نہ دی جائے، کیونکہ یہ نوجوان بے عیب تھے اور اپنے آپ کو یہ ناپاک کرنا نہیں چاہتے تھے. کہتے تھے ہمیں کھانے کے لیے صرف ساگ پات دیا جائے اور جو دوسرے نوجوانوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کروا لینا کہ کس کا رنگ سرخ ہے، کون خوبصورت ہے. تو جب ان کی درخواست قبول کی گئی اور یہ ان کو کھانے کو ساگ پات دیا گیا، تو جب مقابلہ ہوا تو ان کے چہرے پر خدا کا جلال تھا. یہ دیکھنے میں خوبصورت تھے، سرخ رنگ تھا، دانشور تھے، صاحب حکمت تھے. بہت زبردست اور کمال کی بات کہ بادشاہ ان کی آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے. اور اس نے ایک مورت بنائی
کہ جو اس کو سجدہ کرے گا وہ بچ جائے گا، جو سجدہ اس مورت کو نہیں کرے گا وہ مار دیا جائے گا، اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ جن پر خداوند کا فضل تھا اور انہوں نے اس مورت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، صدرک میثق اور عبدنجو نے، بادشاہ ان کی آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں، لیکن ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اور ان پر خداوند کا فضل، وہ آگ ان کو جلا نہ سکی۔ جب پھینکے گئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ پھینکنے والے مر گئے، لیکن یہ خدا کے لوگ جن پر خداوند کا فضل ٹھہرا ہوا تھا وہ زندہ آگ کی بھٹی میں چلتے پھرتے نظر آئے، اور بادشاہ وزیر خزانہ سے کہتا ہے ہم نے 3 نہیں پھینکے، میں 4 دیکھتا ہوں، اور چوتھے کو العذار سی اس کی صورت ہے، خدا کا بیٹا۔ تو جب باہر نکالے گئے تو بادشاہ کی شکست اور ان نوجوانوں پر خداوند کا فضل۔ آمین۔ تو خداوند کے لیے زوردار تالیاں۔ دانیال بادشاہ ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جس کی تعبیر پورے ملک کے دانشور، وہ حکیم، وہ دانشور، وہ پروفیسر، وہ جادوگر، جتنے بھی تھے علم کے اس ملک کے صاحب حکمت، کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ کر سکا، لیکن یہ دانشور، یہ صاحب حکمت دانیال، جس پر خداوند کا فضل ٹھہرا ہوا تھا، جب اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں تیرے خواب کی تعبیر کروں گا، اور خواب کی تعبیر کی گئی، تو آپ یہ دیکھیں جو ان کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت ختم کرنا چاہتا ہے، وہی بادشاہ کہتا ہے دانیال کا خدا زندہ خدا ہے، دانیال کا خدا زندہ خدا ہے، اس کو ہدیے دیتا ہے، اس کے گلے میں انعام کا ایک تقمہ ڈالتا ہے اور جھک کر سجدہ کرتا ہے کہ دانیال کا خدا زندہ خدا ہے۔ خداوند کا فضل اور بادشاہ کی شکست۔ بادشاہ جو مورتی کو پوجا کروانا چاہتا تھا اور کچھ کرنا چاہتا تھا، وہی آج اعلان کرتا ہے کہ دانیال کا خدا زندہ خدا ہے، اور سجدہ کرتا ہے، اپنے ہدیے پیش کرتا ہے۔ آمین۔ تو اسی طرح لازم ہے ASR چرچ کو کہ خداوند کا فضل مانگے، کہ خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی، مجھے اپنا فضل ہے۔ جب ہم پر فضل ٹھہرے گا تو کوئی ناکامی جو پیچھا کرتی ہے وہ شکست کھائے گی، بدروہیں شکست کھائے گی، ابلیس شکست کھائے گا، بیماریاں بھاگ جائیں گی، ہم تندرست رہیں گے اور شفا پائیں گے۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں سے دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں داؤد کو، تو لکھا ہے کہ وہ دیکھنے میں حسین تھا، خوبصورت تھا، نوجوان تھا، سرخ رنگ کا تھا۔ اب جب سیموئیل آتا ہے، باپ یسی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بڑے بیٹے بنی اسرائیل کی قیادت کریں، لیکن ایک نوجوان وہ بڑے اجتماع میں خدا کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ کہاں پرستش کرتا ہے؟ بیابانوں میں اکیلا خدا کی حمد و ثنا تعریف کرتا ہے۔ آج ہمارے پرستار خادم وہ بڑا اجتماع ہو تو پسند کرتے ہیں پرستش کرنا، تو یہ پرستش نوجوان کہاں کرتا ہے؟ بیابانوں میں، اور خداوند کا اس پر فضل ہے۔ یسی باپ کہتا ہے بڑے بیٹے کو مسا کیا جائے کہ بنی اسرائیل کی قیادت کرے، لیکن خدا کہتا ہے کہ بڑے بیٹے نہیں بلکہ وہ نوجوان جو سب
سب سے چھوٹا ہے، جو بیابانوں میں میری حمد و ثنا کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، جس پر میرا فضل ٹھہرا ہوا ہے، وہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اسے مسح کیا جائے، وہ بنی اسرائیل کی قیادت کرے گا۔ اور جس پر میرا فضل ہے، اس کے سامنے جاتی جولیت، اس کے سامنے شیر، اس کے سامنے ریچھ کچھ نہیں، کیونکہ میرا فضل اس پر ٹھہرا ہوا۔ آمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے اس کے بھائی، ایون کہ بہت جنگجو تھا ساؤل، سب جاتی جولیت سے ڈر گئے، لیکن یہ نوجوان جب میدان جنگ میں جاتا ہے، یہ جاتی جولیت کو نہیں دیکھتا، یہ اس کی تلوار سے نہیں ڈرتا، یہ اس کے قد سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس کا ایمان صرف اس کی نگاہیں اپنے خداوند خدا پر ہیں کہ اس کا فضل مجھ پر ہے، یہ کچھ نہیں میرا کر سکتا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ آتا ہے اور یہ اپنی فلاخن کے ساتھ، ہم اس کو گوپیا اور گلیل کہتے تھے، اس کے ساتھ آتا ہے اور اس بڑے جنگجو کو شکست دیتا ہے، اور شادمانی کا سما ہوتا ہے، اور بہت بنی اسرائیل کو بڑی ایک فتح ملتی ہے اس نوجوان سے، جو خدا کی حمد و ثنا کہاں کرتا ہے؟ بیابانوں میں، جہاں بھیڑ بکریاں چراتا ہے، وہاں خداوند کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کے تعلق سے خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو خداوند کا فضل ایک اور نوجوان پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کا نام سلیمان بادشاہ تھا، وہ بھی صاحب حکمت کا بادشاہ، دانشور۔ اس کے تعلق سے ملکہ سبا نے سن رکھا کہ وہ بہت دانشور ہے، وہ صاحب حکمت ہے، میں جاؤں گی اور اس سے سوال کروں گی۔ وہ باقاعدہ ملکہ سبا آتی ہے اور اس سے سوال کرتی، لیکن وہ صاحب حکمت، دانشور، جس پر خداوند کا فضل ٹھہرا ہوا ہے، وہ ہر بات میں سبقت لے جاتا ہے۔ آمین۔ پہلا ہی جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو لوگ اس کے سامنے ایک کیس لے کر آتے ہیں، دو عورتیں ہوتی ہیں، اور ایک سمجھدار ہے، ایک نادان ہے۔ نادان نے اب جب سوئی ہوئی اپنا بچہ نیچے لیا، وہ مر گیا، مرا اس نے ادھر رکھ دیا اور زندہ ادھر لے لیا۔ بادشاہ کے سامنے آتی ہے اور ایک دوسرے کو کہتی ہے یہ بچہ اس کا ہے، جو مرا ہوا، دوسری کہتی ہے اس کا ہے۔ تو وہ دونوں کی بات سنتا ہے سلیمان بادشاہ، لیکن وہ حکمت سے معمور ہے، دانشور ہے، خداوند کا فضل اس پر ٹھہرا ہوا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ زندہ بیٹے کو دونوں کہتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، مرا ہوا اس کا ہے، دوسری کہتی ہے مرا ہوا اس کا۔ کہتا ٹھیک ہے، میں انہیں کر دینا فیصلہ، یہ زندہ بچہ میرے پاس لاؤ، جلاد کو لاؤ، تلوار لاؤ، اس بچے کے دو حصے کر دیے جائیں، آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو۔ جس ماں کا بچہ ہوتا ہے کہتی بادشاہ میں تیرے حضور منت کرتی ہوں یہ بچہ اسی کو دے دے، اسے مار نہ، اسے قتل نہ کروا، اس کے دو حصے تلوار سے نہ کر، اسے ہی دے دے تاکہ میں زندہ تو دیکھ لوں گی، میرا بچہ، اس کا تو مار گیا، میرا تو۔ دل میں کہتی ہے کہ کہیں یہ بھی نہ مار جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ اسی عورت کو دے دو، یہ اس کی ماں ہے۔ وہ سب پر ایک جو خدا کا فضل تھا اس کے وسیلہ سے ان پر دہشت چھا گئی کہ یہ صحیح طور پر بنی اسرائیل کی باغ ڈور کو سنبھالے گا، یہ صاحب حکمت ہے، یہ دانشور ہے، کیونکہ خداوند کا فضل اس پر ٹھہرا ہوا تھا۔ آمین۔ تو آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے اور خداوند سے فضل مانگے، کیونکہ ہم ایک اور خداوند کے بندہ پالوس کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ 1:40 کوڑے کھائے، لیکن پالوس نے 5 دفعہ 1:40 کوڑے کھائے۔
کئی دفعہ دریاؤں میں، سمندروں میں رات، موت کا سامنا، لیکن اس پر خداوند کا فضل ٹھہرا ہوا ہے. ایک ایسی بیماری جو شیطان ایک ایسا کانٹا چبھو دیتا تھا جس کے سبب سے اس کی بہت طبیعت خراب ہوتی، اور خداوند سے دعا کرتا ہے کہ مجھے شفا دے، لیکن خداوند کا ایک ہی جواب ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو آج اس فضل کو مانگیں جو فضل خداوند کے بندہ دانیال پر تھا، جو خداوند کا فضل صدرک، میثق اور عبدنجو پر تھا، جو داؤد پر تھا، جو سلیمان بادشاہ پر تھا، جو پالوس پر تھا، جو اس کے برگزیدوں پر تھا. آج وہی خداوند کا فضل ہم پر ٹھہر جائے تاکہ ہم برکت پائیں، ہم شفا پائیں، ہم فتح مند زندگی بسر کریں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں.